الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ بے شک اللہ یأمر حکم دیتا ہے، حکم فرماتا ہے بالعدل عدل کا، انصاف کا، والاحسان اور نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا، اس کو عطا کرنے کا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، والبغی اور سرکشی سے، حد سے بڑھ جانے سے اللہ اس سے منع فرما رہا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو، تذکرون تم نصیحت حاصل کرو، اس سے دھیان کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو عدل کا معنی ہے انصاف کرنا، یعنی جس کو کہتے ہیں بیلنس رکھنا، یہ عدل ہے۔ اگر بیلنس نہیں ہے تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ پر زیادتی کرتا ہے تو آپ بھی اتنی ہی زیادتی کریں تو یہ عدل ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اور آپ نے بھی اتنی ہی نیکی کر دی تو یہ عدل ہے۔ اسی طرح بندے کا ظاہر و باطن کا ایک ہو جانا، جیسا اس کا ظاہر ہے ویسے ہی اس کا باطن ہے، اور جیسا اس کا باطن ہے اسی طرح اس کا ظاہر ہے، یعنی اس کے اندر اختلاف نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اوپر سے تو بڑا نیک بنا ہوا ہے اور لیکن اندر سے وہ گندا ہے، اس کی وہ حالت نہیں ہے۔ یا وہ دیکھا جائے تو بڑی پاکیزہ باتیں کرتا ہے، ہاں جی، خیالات اس کے بڑے پاکیزہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر اور باطن کا ایک ہونا یہ بھی عدل ہے۔ احسان کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ پر نیکی کی ہے، آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کریں۔ اب آپ عدل سے کچھ آگے گئے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اس کو ضرورت تھی یا آپ کو ضرورت تھی، آپ نے اس سے لے لیے 10,000 روپیہ۔ اب کہیں اس کو ضرورت پڑے تو وہ کہے گی مجھے 10,000 دو، آپ اسے کہیں نہیں 12 لے جا، 12 لے جا۔ یہ یعنی اس کی نیکی سے بڑھ کر نیکی کرنا یہ عدل نہیں، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اور ایک صحابی نے بھی یہ اسی طرح کا سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نے شاہ میں احسان کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تیری عبادت کا رنگ ایسے ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ حال میسر نہ آئے، یہ کیفیت نہ بنے تو کم از کم یہ ہے کہ یہ خیال کرے عبادت کرتے وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اور فرمایا وایتاء ذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنا، ان کو دینا، ان کی کفالت کرنا۔ اگر بندہ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ خود اس میں مست ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں
اور وہ ان کو کچھ نہیں دیتا ہے تو یہ اللہ کا حکم کے خلاف ہوگا۔ اس کی کفالت کرنا اس پہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اولاد مثال کے طور پر اگر اولاد کمزور ہے اور والدین کی حالت بہتر ہے تو والدین اولاد کو عطا کریں، اور اگر اولاد کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو وہ اپنے والدین کی کفالت کا خیال کریں۔ اسی طرح بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز یعنی جتنا کوئی قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حق ہے۔ اگر آپ اس کو ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بعض دفعہ ہم عام لوگوں میں تو بڑے سخی ہوتے ہیں، لیکن اپنوں کو دینے میں ہم کنجوس ہوتے ہیں، بلکہ ہم پھر ان کی ایک ایک بات کو یاد کر کے انہیں دوں، لوگوں کو دے دوں گا، اپنوں کو نہیں دوں گا۔ ہاں جی، یہ نظریہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ حقدار کون ہے؟ جو قریبی ہیں، جتنا قریبی ہے وہ اس کا حقدار ہے۔ لیکن ہماری تربیت اس قسم کی ہے، ہمارے معاشرت میں یہ بات دیکھنے میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ اپنوں کے لوگ خلاف ہیں اور باہر بڑے میٹھے ہیں، اپنوں کے ساتھ ترش روی سے پیش آتے ہیں، دوسروں سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، اور اپنوں کے ساتھ وہ دشمنی رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے۔ جو ان حق کا خیال نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اب دیکھا یہاں اللہ نے 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کس کا؟ عدل قائم کرنے کا اور احسان کرنے کا، پھر قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا۔ یہ 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ 3 باتوں سے ہی منع فرما رہا ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 کو منع فرمایا، اور جب اس آیت کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو کفار بھی مان گئے تھے کہ اس سے اعلیٰ آیت اور ایسا جملہ ہم نے نہیں سنا ہے۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ واقعتاً یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی انتہائی معجز ترین جو ہے آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصر انداز میں یعنی دنیا کی معاشرت کا جو ہے نا وہ بیان فرما دیا ہے کہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ معاشرے کے اندر عدل ہونا چاہیے، احسان کا جذبہ ہونا چاہیے، بڑھ کر نیکی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر محبت، مودت، پیار، حسن اخلاق، حسن ظن، حسن نیت کو فروغ ملتا ہے۔ اور فرمایا یہ 3 چیزوں جس سے منع کیا ہے اسی سے زمانے کے اندر اور معاشرے کے اندر اس سے فساد ہوتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ نے برائی جو ہے نا بے حیائی سے روک دیا۔ آپ نے دیکھا بے حیائی کے کتنے فساد ہیں، کس قدر فساد ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی نے کیا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، کس قدر فساد پھیل رہا ہے بے حیائی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو پردے میں رہنے کا حکم دیا وہ پردے میں رہے تو پھر امن ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے، پردہ کو اٹھا لیں، یہی بے حیائی، اسی کا نام اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے وہ پردے میں رہیں، اگر پردے سے باہر آئیں گے اور اپنی مرضی چلائیں گے اللہ کی مرضی کے خلاف تو پھر فساد تو ہوگا، فساد تو ہوگا نا۔ والمنکر، اور ہر بری بات۔ اب منکر کیا ہے؟ ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جس سے اللہ نے وہ قول کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس عمل سے منع فرما دیا ہے، بندہ اگر ان کا ارتکاب کرے گا تو یہ منکر میں شامل ہے۔
اللہ کیا چاہتا ہے کہ تیری زبان بھی میری اطاعت میں رہے، تیرا عمل بھی میری اطاعت میں رہے، تو پھر یہ بہتر ہوگا۔ والبغی، اور سرکشی، اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں۔ جب آپ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہیں تو آپ ایک حد کے اندر ہیں، اگر آپ اس حد کو کراس کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے۔ بغاوت اسی کا نام ہے، سرکشی ہے۔ اللہ نے کہا وہاں نہیں جانا، آپ چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب پینا حرام ہے، تم پیتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سرکشی ہے۔ اس کا فساد ہوگا، آپ کے جسم کے اندر بھی فساد ہوگا، معاشرے کے اندر بھی فساد ہوگا، تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ کہ معاشرت کے اندر اس کے نقصانات ہیں، آپ کے لیے روحانی نقصانات بھی ہیں، جسمانی نقصانات بھی ہیں، اور معاشرت کے لیے بھی یہ نقصان چیزیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ یہ نصیحت کی باتیں ہیں نا، ہاں جی، کتنی خوبصورت نصیحتیں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم خیال کرو، اس نصیحت کو قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَحَدتُّمْ، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو نا، جب تم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو یہ وعدہ کیا ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، ایک وعدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے۔ اب جو وعدہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے، تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ ایک وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے۔ جب آپ یہ وعدہ کر لیا تو اللہ فرماتا پھر آپ پورا کرو نا، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، اگر حج فرض ہے تو حج بھی کرو، ہاں جی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ نے یہ وعدہ کر لیا ایمان کا، اب اس سے پیچھے نہ ہٹو، اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَنْقِضِهَا، اور جب قسمیں آپ مضبوط کر لیں تو اس کو توڑو نا۔ دیکھیے نا، آپ جب وعدہ کرتے ہیں کہ قسم ہی ہے نا، اللہ کو آپ گواہ بنا لیتے ہیں۔ قسم کیا؟ یہ اللہ کو آپ نے گواہ کر لیا۔ جب اللہ کو آپ نے گواہ بنا لیا ہے تو اب آپ اس قسم کو توڑیں۔ آپ کسی معاہدے میں کسی بڑے کو شامل کر لیتے ہیں، کوئی معاہدہ باہم دو آدمی کرتے ہیں، درمیان میں ایک آپ بندے کو جو ضامن بنا لیتے ہیں۔ اب آپ اس معاہدے کو توڑیں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا؟ وہ طاقت والا آپ کو چھوڑے گا؟ مثال کے طور پر دو ملک آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، ضامن بناتے ہیں امریکہ کو، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، ایک سمجھانے کے لیے امریکہ کو وہ ضامن بنا لیتے ہیں۔ اب جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا امریکہ اس کو چھوڑے گا؟ ہاں، وہ اس کو پابندیاں نہیں لگائے گا، اس پہ پابندیاں لگا دے گا اور اس کا جینا دوبر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عام لوگوں کو جب اپنے معاملات میں کسی کو بنا لیتے ہو کسی مخلوق میں سے، تو تم اتنی جرت نہیں کرتے اس معاہدے کو توڑو۔ تو جب تم اللہ کو بنا رہے ہو، جب ضامن اللہ کو بنا رہے ہو، تو پھر تم اس وعدے کو کیوں توڑتے؟ اور آپ نے مضبوط کر لیا ہے، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے۔ یہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اب کیوں نہ توڑو؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہر وقت ذہن میں یہ رہے کہ میں نے اب اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنا، میرا رب اس میں ضامن ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے خوب واقف ہے، جانتا ہے۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ تم اس عورت کی طرح تو نہ ہو جاؤ نا کہ جس نے سوت کو بڑی مضبوطی سے کاتا ہے، ہاں جی، سوت کاٹ لیا، اور پتہ کتنی محنت آتی سوت میں، کیوں جی؟ اب تو وہ نہیں ماحول رہا نا، تو وہ کتنی محنت بیویاں کرتی تھیں، پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے پھر اس کو دورہ کرتی ہیں، تیرہ کرتی ہیں، ایسے کرتے تھے نا کہ اس کو مضبوطی سے اس کو کاتا ہے، اور پھر فرمایا انکاثا، پھر وہ بیوی اس کو ریزہ ریزہ کر کے توڑ دے،
دکھ تو ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ اللہ فرماتا ہے ایسے نہ ہو جاؤ کہ جیسے ایک بی بی نے بڑی محنت سے مضبوطی سے ایک سوت کو کاتا ہے پھر اس کو وہ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے، توڑ دے، ایسا نہ کرو۔ تتخذون ایمانکم دخلا، تم بہانے بنا کے اپنے درمیان میں تم اپنی قسموں کو توڑو گے، اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اثر بہانہ بناتے ہو، یعنی اس کے اندر بہانے بناتے ہو، دخلم بینکم، خود اپنے درمیان تم بہانے تلاش کرتے ہو اس کو توڑنے کا، ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، اور کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو۔ یہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں، یہ رواج تھا ان کے اندر کفار کے اندر کہ وہ ایک قبیلے سے معاہدہ کرتے، اب دیکھا میرا یہ معاہدے میں نقصان ہو رہا ہے، یا مجھے دوسرا جو قبیلہ ہے وہ زیادہ امیر ہے، اس کے پاس زیادہ دولت ہے، افرادی قوت زیادہ ہے، وہ میری زیادہ مدد کر سکتا ہے، تو ان سے معاہدہ توڑ کے ان کے ساتھ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو جائے، یعنی یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا جس سے وعدہ کر لیا ہے مومن کی شان ہے اس معاہدے کو نبھائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے۔ یہ جو آپ کے آنکھوں کے آنکھیں، آپ کے ذہن کے اندر جو ایسے باتیں آ رہی ہیں کہ آپ کو وہ اچھا زیادہ لگ رہا ہے، بھاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور تم پر صاف ظاہر فرما دے گا قیامت کے دن جس بات میں تم جھگڑتے ہو، تم پہ واضح ہو جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو اللہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، تم کو ایک نظریات پہ اکٹھا کر دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہر ایک کے دل کے اندر جو وہ ڈالنا چاہتا وہ ڈال دیتا ہے، حق ڈال دیتا ہے، اور آپ سارے کے سارے حق پہ ہو جاتے، ایک امت بن جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، پھر تو آپ مجبور ہو جاتے۔ کیوں جی؟ یہ مجبوری ہے نا کہ جب اللہ نے ایک ڈال دیے ایک کام پر تو پھر آپ وہاں سے ہل تو نہیں سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ بات تو وہی کہ جس کو اللہ نے گمراہ کرنا تھا گمراہ کر دے، جس کو ہدایت دینی تھی اس کو ہدایت دے دی۔ اب یہ تو مجبور ہو گئے اللہ کی اس جو نا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اب اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں جی؟ اور جس کو اللہ نے ہدایت دی اس کے اندر اس کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، اتنا بھی بے اختیار نہیں کیا ہے۔ اللہ نے سوچ دی ہے، اللہ نے ادراک مدرکات کا نظام اسے دیا ہے، وہ اسے علم حاصل کرتا ہے، اس کو پتہ ہے آگ کے اندر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے۔ دیکھیے نا، آگ جل رہی ہو آپ ہاتھ ڈالتے ہیں؟ آگ کو کیوں نہیں کھا لیتے؟ یہ کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اور آپ کے پاس علم ہے کہ یہ جلا دے گی، یہ جلا دے گی، منہ میں ڈالیں گے زبان جلا دے گی، ہاتھ سے پکڑیں ہاتھ جلا دے گی۔ تو آپ یہ جو الیکٹرسٹی ہے یعنی یہ بجلی ہے، آپ اس کی تاروں کو ننگا کا ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ پتہ ہے کہ یہ اڑا دے گی، کیوں جی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تاکہ دیکھو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
اللہ نے یہ دیا ہے، اور اللہ نے ازل سے اس کو علم ہے کہ یہ دنیا میں جا کے کیا کرتوت کرے گا۔ اللہ کو علم تھا، تو اللہ نے اس کی کرتوتیں جو اس نے کرنی تھی اپنے علم کے مطابق تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ ہدایت پر ہوگا، یہ باطل پر ہوگا، یہ گمراہ ہو جائے گا اور یہ ہدایت یافتہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ ایسا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ گمراہ ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہدایت والا ہے۔ تو یہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے تمہارے کام کے بارے میں پوچھے گا نا، تو نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تو نے بری طرف کیوں گیا تھا، تو زنا کی طرف کیوں گیا تھا، تو شراب کی طرف کیوں گیا تھا، پوچھے گا نا۔ یہ پوچھنا کیا ہے، پوچھا اسے جاتا ہے جس کو اختیار دیا ہے، جس کو اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس آپ کیا پوچھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک افسر ہے، وہ اپنے متحد سے پوچھتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو اس کو اختیار ہے نا یہ کام کرنے کا، اس کی ڈیوٹی تھی، کیوں نہیں کیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بناؤ، اپنی قسموں کو توڑنے کے لیے بہانے نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایمان لے آؤ تو اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اب آپ کا قدم اس سے آپ کے اندر اضطرار پیدا نہیں ہونا چاہیے، اضطراب پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر ایمان پر قائم ہونے کے بعد تمہارے اندر لغزش نہیں آنی چاہیے، اس سے ہٹنا نہ پائے، یعنی ایمان پر جم کے رہنا ہے، ایمان پر جم کے رہنا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یہ برا عمل ہوگا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو آپ کو برا ذائقہ چکھیں گے، کس کے بعد صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم نے اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس کے بدلے میں تمہیں برائی چکھنی ہے۔ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا جو ہے یہ دورہ جو ہے نا یہ عمل ہے نا، ایک تو خود برا ہے، دوسرے لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، خود حق کی طرف نہیں جاتا، لوگوں کو بھی حق سے روکتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ تھوڑی قیمت جو نا یہ نہ لو اللہ کے عہد کو توڑنے سے، اللہ کے عہد کو توڑنے پر آپ تھوڑے دام وصول نہ کریں۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ، انما عند اللہ، بے شک اللہ کے پاس ہے، وہ خیر لکم، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تم وصول کر رہے ہو، مثال کے فائدہ جو لے رہے ہو آپ وعدہ توڑ کے، عہد توڑ کے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں ہے، تو تم فائدہ لے ہی لوگے، لیکن اللہ کے پاس تو بہت بڑا کچھ ہے، اور آخرت کا جو نعمتیں ہیں وہ تو باقی رہنے والی ہیں، یہ دنیا کی یہ تو مٹ جانے والی، یہ فانی ہے، فانی کا باقی سے کیا مقابلہ ہے؟ کیوں جی، فانی کا باقی سے کیا مقابلہ ہے؟ ایک نعمت آپ کے پاس باقی رہنی ہے، اس کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، تو تم ان فانی نعمتوں کی خاطر باقی نعمتوں کو چھوڑ رہے ہو، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ ما عندکم، اور جو تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہونے والا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی جو نعمتیں اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گی، اب جن کی تم خواہش دنیا کے اندر کر رہے ہو
یہ ختم ہونے والی ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ضرور بر ضرور جن لوگوں نے صبر کیا، اب سامنے اس دنیا کے اندر ضروریات ہیں نا، سامنے بہت نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر ان کو اپناتا نہیں ہے، اس کو لیتا نہیں ہے کہ تو راضی ہو جائے، یہ صبر کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے بہت خوبصورت اجر رکھا ہے۔ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ان کے اچھے کام جو ہے نا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔